अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ, और ये खुसूसी प्रोग्राम हम लाहौर में इस वक्त नशिस्त कर रहे हैं तहमीना दुरानी साहिबा से, जो कि शहबाज शरीफ साहब की अहलिया भी हैं, लेकिन उनकी अपनी भी एक तारीख़ है पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की। आपको शायद इनके बारे में ये ना पता हो कि 1993 में करप्शन के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा इन्होंने धरना दिया था, भूख हड़ताल की थी, और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुँच गई थी। और उस वक्त के जो केयर टेकर वज़ीर आज़म थे मोइन कुरैशी साहब, उन्होंने आगे खुसूसी दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने उस हंगर स्ट्राइक को अपनी या भूख हड़ताल को ख़त्म किया था। सो दैट स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन कोई नई बात नहीं है, इनके लिए ये तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजर गया। और अभी पिछले कुछ दिनों से ट्वीट्स आप इनकी देख रहे होंगे ईदी फाउंडेशन के साथ, और अब तहमीना दुरानी फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा फिलंथ्रोपिक काम भी है इनका। सो सियासत पे भी बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे। आई डोंट नो अ थर्ड वर्ड फॉर पॉलिटिक्स मेरा ख्याल है, एंड बट ऑफ कोर्स अबाउट यू ऑल्सो। स्टार्टिंग विद पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा सियासत से शुरू करें। पैनामा लीक्स का नाम सुना है आपने? बिल्कुल, किसने नहीं सुना। साजिश लगती है आपको ये? साजिश तो नहीं हो सकती, ये तो इंटरनेशनली एक प्रूवन चीज़ है, तो हाउ डू वी कॉल इट अ साजिश? साजिश नहीं है, इंटरनेशनली प्रूवन चीज़ है ये। इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट। जब आइसलैंड के प्रेसिडेंट ने उसकी वजह से रिज़ाइन कर दिया, तो वी कांट से इट्स अ कंस्पिरेसी। हाँ, साजिश नहीं है ये, इखलाकी मसला है या करप्शन का मसला है? मेरा ख्याल है दोनों कनेक्टेड हैं। अगर इखलाक हो तो करप्शन नहीं हो सकती। दे आर वेरी कनेक्टेड। वेरी वेल पुट। अगर इखलाकियात होती तो करप्शन शायद होती ना इस माशरे में। सो इसमें इट्स अ बिट ऑफ करप्शन, बट अगर आप पाकिस्तान यू कांट सेपरेट द टू। अगर इखलाक होगा तो करप्शन हो नहीं सकती। दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। तो इखलाक, चाहे आप इसको कहें बद अखलाकी और चाहे आप इसको कहें करप्शन, isn't it the same thing? It is the same thing. It is the same thing. इसका आगाज़ ही वहीं से होता। कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसे शहबाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर, do you know? अब ये तो मुझसे ना पूछें। Should I look at you or should I look at नहीं, you? you have to look at me. Okay. ये तो मुझसे ना पूछें, बिकॉज मेरा बिल्कुल कोई वास्ता उनकी फाइनेंसेस से नहीं है, ना मुझे पता है उनकी बिजनेसेस क्या हैं। आई डू नो दैट इफ़ यू आस्क मी एंड इट साउंड्स अ लिटिल फनी, पर मुझे ये पता है कि उनकी मुर्गियां हैं और उनका दूध है। सो इट साउंड्स अ लिटिल, और चीनी है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कितनी है ये नहीं पता। ये नहीं पता कितनी, और ये भी नहीं पता कि कहाँ है। ये पता है, अब कोई कहे कि किसी का चिकन फार्म है, यहाँ किसी का डेयरी फार्म है, so it can be that small and it can be that big. I don't have those concepts in my mind at all, so I really don't know anything about. आप उनसे पूछते नहीं है, वो आपको बताते नहीं इन चीज़ों को? मेरा इंटरेस्ट नहीं है। So it's up to you. It's your decision कि मुझे अपने फाइनेंसेस से I अपनी have family- no interest at all. ना मेरा वास्ता है, ना मैं, I don't even think I'm certainly not a part of it. लंदन कभी गए हैं उनके घर हाँ में? जी, नहीं, उनका तो घर लंदन में है नहीं। कोई नहीं? No, his तो ये किसके family हैं है। सारों का रोला पड़ा हुआ? वो तो आई थिंक दे बिलोंग टू मियां नवाज शरीफ, certainly not शहबाज शरीफ। कब से? That I don't know, कब से। आप you people know more about that. No, well, the only bit they're hiding is कि वो ये क्लेम करते हैं कि हमने 2006 में ये अपार्टमेंट्स खरीदे, जबकि नेस्कॉल एंड नीलसन जो ऑफशोर कंपनीज हैं ये 1993 में बनी थी। और हमारा ये ख्याल है, या बहुत से कागज़ इस तरफ, पेपर वर्क पॉइंट करता है इस तरफ कि 93 में ये आई थी, बल्कि एक अल तौफीक ट्रस्ट का एक एग्रीमेंट भी है अल तौफीक के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है उसमें, और ये 96 में ये एग्रीमेंट 97 में हुआ था। एग्रीमेंट नहीं, उसमें कोर्ट का फैसला आया था, उसमें भी ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ के अब बारे में। आपने जो ये बात की है ना सारी, इसका मैं एक जवाब दूँगी। इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, बल्कि माई चिल्ड्रन से हैव टू रिमाइंड मी किसी की बर्थडे हो और हाउ ओल्ड एनीबडी इज़। आई हैव प्रॉब्लम्स विद नंबर्स। तो मुझसे ये तारीखें ना पूछें, ये पूछें कि हैं उनके, तो मैं कहूँगी हाँ वो अभी रह के आए हैं। ठीक, एहतसाब होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का सबका। इस केस में ऑपोजिशन ये कहती है कि उस आदमी से शुरू करें जो सबसे ऊपर बैठा है, जो फैसले करता है।
میں کہتی ہوں شروع کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. آپ جس سے مرضی شروع کرتے ہیں, پرائم منسٹر سے شروع کریں, کسی سے شروع کریں, لیکن شروع کریں. احتساب جب ہونا شروع ہوگا تو پھر پورا ہی ہوگا نا, صحیح ہوگا. But don't you think اگر if the man sitting at the top, اگر ادھر سے احتساب ہو تو پھر تو پورا ہوگا, لیکن اگر ادھر نہیں ہوا پھر کس کا احتساب کریں گے؟ کسی کا نہیں. تو میں تو یہ مانتی ہوں کہ صرف احتساب پرائم منسٹر کا نہیں ہونا چاہیے, ہر پبلک ریپریزنٹیٹیو کا ہونا چاہیے. شروع اگر آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کا ہو تو بالکل ہو. آئی ڈونٹ تھنک ہی شوڈ بی افریڈ آف اٹ ایٹ آل. وہ کیوں ڈر رہے ہیں پھر؟ لگ تو نہیں رہا کہ ڈر ہے. اگر میں آج آپ سے کہوں کہ آپ یہ فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں اور اس میں کوئی آڈٹ کرنا ہے, آپ ہمیں لگتا ہے کوئی خرابی ہے, اپنے آپ کو آڈیٹر کے سامنے پیش کریں, آپ کیا کہیں گی؟ نہیں پہلے میرے سے پہلے اس کمپنی کا کرو جو میرے سے پرانی ہے, اس کمپنی کا کرو, یا کہیں گی سب سے پہلے میرے سے شروع کریں؟ بالکل. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں, پہلے بینک ڈیفالٹر آئے گا, پہلے دوسرا احتساب والا آئے گا, تو کیا میسیج دے رہے ہیں آپ؟ کیا آپ بھاگ رہے ہیں احتساب سے؟ دیکھیں میری اپنی پوزیشن یہ ہے, اینڈ اٹ از ناٹ ٹارگیٹنگ مائی ہسبینڈس فیملی ایٹ آل. یو نو, لگتا یہ ہے اس لیے کہ میں وہاں سے ہوں اور ان کی بیوی ہوں تو لگتا ہے کہ میں ان کو ٹارگیٹ کر رہی ہوں. اسپیشلی میں نہیں کر رہی ان کو ٹارگیٹ. میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے پرائم منسٹر, اگر کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا تو تب بھی میں یہی کہتی. کیا کہتی؟ ریزائن کریں؟ نہیں, میں یہ نہ کہتی ریزائن کریں. میں وہی کہتی جو میں 1993 میں کہہ رہی تھی. جب میں ہنگر اسٹرائک پہ گئی تھی تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے معین قریشی صاحب کو ایک خط لکھا تھا, who was then the prime minister. اینڈ 7 دن کی ہنگر اسٹرائک تھی. I actually went on a hunger strike until I was heard. I was so genuine in that hunger strike because I was representing the silent majority and I wanted that silent majority to be heard. تو جب میں جان دینے کو تیار تھی, میری ڈیمانڈ سنیں تو ڈیمانڈ کیا تھی؟ وہ تھی پبلک. You have to do accountability of public representatives under Article 62 and 63. Your words were unchecked monarchs. بادشاہت. آپ نے پبلک ریپرزینٹیٹیو سے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بادشاہت ہے؟ جس طریقے سے جس سٹائل کی گورننس ہوتی ہے, چاہے وہ میاں صاحب کریں چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرے؟ میں اس کو انفارچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ جمہوریت ہم اس لیے نہیں بلا سکتے کہ جمہوری نظام کی سب سے اولین اور سب سے ضروری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں ٹو دی ٹی. اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت نہیں کرتے اور وہ اس کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے, ایک ایک اس کا کلاز, کوئی کلاز اس کا کہیں ٹوٹ گیا, وائلیٹ ہو گیا کہیں, تو وہ جمہوریت کو کریک آ جاتا ہے. If you are the defenders of the constitution, that makes that democracy under which you come, for which you're fighting. اب آپ اس کو آپ ہولڈ نہیں اگر کریں گے تو آپ جمہوریت تو پھر نہیں ہے نا. اور جمہوریت تو ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی کا نا, احتساب. مین چیز ہی اس کی احتساب ہے. تو جب آپ کا احتساب نہیں ہوگا, آپ جمہوری نہیں ہوں گے, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے, تو پھر آپ سب سے بڑا نقصان تو جمہوریت کو پہنچا دیا آپ نے خود. جمہوریت نے خود. کمزور جمہوریت اسی لیے ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت یہ نہیں کرتے. جیسے ہم فوج کی بات سمجھے کریں, وہ اب سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں نا, تو اب ان کو فوج بلا سکتے ہیں. کیا میاں صاحب آپ کا خیال ہے کہ جمہوریت کمزور کر رہے ہیں؟ نہیں, عمل درآمد نہ کر کے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میاں صاحب کا سب سے بڑا رول, اگر میرے پرسیپشن سے, سب کی اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں, سب سے بڑا رول اگر ان کا دیکھا جائے پاکستان میں, تو وہ ہے
to create a two-party system. That's his role in democracy. He's done that role. ہر بندہ ہر چیز نہیں کر سکتا, وہ ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا. وہ احتساب نہیں کر سکتے. تو وہ دو پارٹی سسٹم بنا گئے اس لیے کہ مسلم لیگ ایک تحریک تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی. اس کو نکال کے انہوں نے پبلک میں جو بھیجا, عوام میں ڈالا, نہیں تو یو اونلی ہیڈ پیپلز. بٹ ڈونٹ یو تھنک اگر وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں کہ یہ ایک چیز ہوگی جو اس ملک کے لیے اسٹیپنگ اسٹون ہوگا. وزیر اعظم نے اپنے آپ کو پیش کیا احتساب کے لیے. اب is that his role, is that his destiny? Because posterity for me is the most important thing. And if you were کیا ان کی جمہوریت کے لیے یہ obligation نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے اگر اس جمہوری نظام کو, جو جمہوریت کے نعرے ہم مارتے ہیں پاکستان میں, اس کو کسی نے پورا بھی کرنا ہے. ڈیموکریسی کا اگر نعرہ ہی مارا ہے پورا کرے اس کو. اب ہر چیز بھی کوئی نہیں کرتا نا, یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. فار انسٹنس میں آپ کو بات بتا رہی تھی جنرل مشرف کی کہ ہی بروک آرٹیکل 6, ہی abrogated the constitution, but he also did a huge thing. ایک بہت بڑا کام وہ کر گئے, پتہ نہیں کسی نے دیکھا کہ نہیں, کہ جنرل ضیاء کی جو اسلامائزڈ آرمی تھی which was so dangerous for this country, we would have been in a completely different situation. General Musharraf de-Islamized the army. The enlightened moderate approach of the He removed By the way, let me that tell you block. something. Mahathir Mohamad صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے enlightened moderation کے بارے میں. He was wearing his jacket and shirt. He's just, you know, اس کو ٹھیک کر کے کہتے ہیں if you're a Muslim, you're already moderate. انہوں نے کہا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ماڈریٹ ہیں. سو انفارچونیٹلی ہمیں یہ مشکلیں کرنی پڑتی ہیں. بٹ ٹاکنگ اباؤٹ این آرمڈ فورس, کین یو امیجن این اسلامائزڈ آرمی؟ ٹھیک ہے. Now Bhutto Saab did an incredible thing, but he didn't do everything. I think he made the people aware, awakened them, but then he didn't give them any direction. ڈائریکشن تو آج تک کسی نے نہیں دی. بالکل بالکل. سو وہ آپ کم ہی دیکھ لیں نا, لیکن he did a huge thing which you can tell by 2 points: the nuclear bomb and the Islamic summit. So you can tell what he was trying to do if you connect the dots. That was another kind of leader. تو ہر لیڈر ہر کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے. کچھ نہ کچھ کسی کی قسمت مقدر میں ہو تو وہ کر جاتے ہیں, نہیں تو رہ جاتا ہے. ٹھیک. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی ٹویٹس کو دیکھ کر جو آپ نے پیناما لیکس پر کی, لیڈر آف دی اپوزیشن نے آپ کو ایک خط لکھا تھا. جی. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری تحریک کے ساتھ آ جائیں. کیا کہیں گے ان کو؟ میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں ان کو, بس پڑھ ہی لیا. ان کی آپ کی پرانی تیمینہ دورانی جاگی نہیں, مجھے لگتا ہے شی از ان چینز. بیڑیوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے ان کو, وہ جو بھوک ہڑتالیں کرتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کا کرپشن کے خلاف, صرف کرپشن کے خلاف, اگر آپ کا اتنا اسٹرانگ ٹیک ہے تو آپ کو اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے, آواز بننا چاہیے؟ تو میں کر رہی ہوں نا, پر میں کیسے کر رہی ہوں؟ ہر کسی کا طریقہ ہوتا ہے کرنے کا. جب میں نے جہاد موومنٹ شروع کی تھی اور ہنگر اسٹرائک پہ گئی تھی, اور بہت ضروری تھا. اب بھی بہت ضروری ہے. نہیں, اب آپ سوچو نا, 1993 کتنے سال پہلے کی بات ہے. تب میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ایک گورنمنٹ کو, ایک پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیتے ہیں اور پھر 3 مہینے بعد الیکشن ہو جاتی ہے. پھر 3 مہینے آپ کہتے ہیں چور تھے, اور 3 مہینے کے بعد وہی لوگ واپس الیکشن جیت کے تو آ جاتے ہیں اور گورنمنٹ بن جاتے ہیں. تو گورنمنٹ بن جاتے ہیں. مشرف صاحب کا, آفتاب شیرپاؤ, اور کتنے میں کمپلیٹ دس بیکاز مائی تھاٹ ول گو. ہاں, تو جب آپ واپس آ جاتے ہو 3 مہینے بعد, یو ہیو ڈسٹرائڈ دا انٹائر فیبرک آف دا نیو جنریشن ہو سیز کہ ابھی تو چور تھے, اب 3 مہینے بعد ہمارے باپ ان کو سلوٹ کر رہے ہیں.
تو یہ تو بہت بڑے آدمی. اس کا پروڈکٹ جو آپ کو نظر آئے گا, 93 کی میں بات کر رہی ہوں, جب میں کہہ رہی تھی یہ باتیں کہ دس از either you are wrong or they are wrong. One of you have to be wrong. True. ہاں, آپ نے اگر غلط اپنے اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا ہے, یا آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں. We have to know something. We know nothing. After 3 months again it goes on the same track. آپ کی trajectory نہیں کبھی بدلتی. تو what's happening to the new generation of this country? آپ نے دیکھ لیا now, just a few years ago سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کے بچوں کو کیا ہو گیا. What has happened to the children of this country's politicians? Everyone is talking about their corruption, people are talking about their power, people are talking about what's happened to them. This has happened. They have اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی ہے, کنفیوز ہو گئے کہ یہ چور ہے یا یہ ہمارا لیڈر ہے. تو آج یہ نہیں ہو رہا. Can't you see that it's happened? آج پاناما لیکس دیکھ کر, اس میں پرائم منسٹر کا نام دیکھ کر, ان کو دیکھ کر آپ کنفیوز نہیں کہ تو میں تو 93 سے یہ کہہ رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے 93 میں جب ہنگر اسٹرائک کی تھی اور اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کی تھی, تب اکاؤنٹیبلٹی آف آل پبلک ریپرزینٹیوز, تو آپ سوچیں کہ اس وقت اٹ واز ناٹ پارٹ آف اینی پارٹی مینیفیسٹو. The word accountability was not there. Nobody had picked up accountability. But maybe there was a reason for it, because during Bhutto Saab's time, one hardly heard of corruption. ایک دو کیس کبھی سنے تھے, نہیں تو I remember کہ جب یہ لوگ ایگزائل میں بھی گئے تھے, بھٹو صاحب کی فیملی ضیاء الحق کے بعد, not the family, the entire People's Party, they were all poor. Nobody had made money. اب تو بہت پیسے ہیں. Money came. اب تو بہت پیسے ہیں نا جی. That they realized when they came back. Because 85 میں جو جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کرائی MRD موومنٹ کے بعد, I think it was 85, ہاں, MRD موومنٹ کے بعد, تو پھر پروفیشنل پولیٹیشین کو آپ صرف پیسے کے ساتھ فائٹ کر سکتے تھے. چلے ایک بات بتائیں, آپ نے پھر ایک بار بات کی, میرے پاس ہم نے آپ کی ٹویٹس بھی بہت سی پڑھی. آپ نے کہا ضبط کر لیں جس نے باہر رکھے ہیں پیسے, جس کی پراپرٹیز ملک سے باہر آئے, ہونی چاہیے ضبط. آپ ہوں تو کس کس کی پراپرٹی ضبط کریں؟ میرا اپنا خیال ہے, اٹ از مائی اون بلیف, آئی وانٹ دس فار مائی کنٹری, اس لیے کہ میرا ملک بہت غریب ہے, اور اس ملک کی غربت تو ہمیں لاہور اور اسلام آباد اور کراچی اور پشاور میں بھی نہیں نظر آتی. یہ غربت تو اندر جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گی, which is 70% of your people really. میں کہہ رہی ہوں کہ ملک میں واپس لے آؤ. ہم نہیں کہہ رہے اچھا ہے, ہم نہیں کہہ رہے برا ہے, ہم نہیں کہہ رہے غلط ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کا اتنا سا پیسہ, آپ دیکھیں غریب جو ڈونیشنز دیتا ہے وہ 5 روپے بھی ڈونیشن دیتا ہے, تو اگر آپ کا کروڑا آ جائے واپس, عرب ہا کی بات کریں, عرب آ جائے واپس, تو سوچیں کتنے بڑے کام آ جائیں. پاکستان مثلاً صرف پنجاب میں اتنا پریشر ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ وہ کوپ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ایٹ لیسٹ 5 or 6 or 7 ہاسپٹلز, گورنمنٹ ہاسپٹلز, اور وی نیڈ ٹو امپروو دیم آل. اب وہ کس پیسے سے ہوگا؟ میٹرو والے پیسے سے ہوگا نا جی. میٹرو تو لگ گئی, میٹرو بھی نہیں لگی, وہ لگا دیں گے انشاءاللہ. وہ از ہیلپ اینڈ 160 ارب روپیہ میٹرو. آپ کا کیا خیال ہے, میٹرو پہ جانا چاہیے, اسپتالوں میں جانا چاہیے؟ نمبر نہ کہنا مجھے. بہت سارے پیسے, بہت سارے پیسے. شوڈ دے گو ان دا ہاسپٹلز یا شوڈ دے گو ان دا ٹرینیں بنانے میں جانے چاہیے, اسپتال بنانے چاہیے؟ میں کسی کی ویژن کو کویسچن اس لیے نہیں کرتی کہ میری خود بہت عجیب و غریب سی ویژنز ہوتی ہیں جو بہت پہلے سے ہوتی ہیں. جب میں ہنگر اسٹرائک پہ گئی تھی سب کہہ رہے تھے کہ آر یو میڈ. ہنگر اسٹرائک پہ تب جاتے ہیں جب آپ اتنے پاپولر ہوتے ہیں کہ the whole nation stands for you, like گاندھی. انا ہزارے گیا تھا, کتنا پاپولر تھا. نہیں, یہ بات غلط ہے. دیکھیں وہ کس طرح کیچ آن کیا انا ہزارے. ٹھیک ہے, وہ تو پھر بعد میں کیا جب میڈیا بہت ہو گیا. 93 میں تو صرف پی ٹی وی تھا, تو اس پہ تو میں بین تھی ویسے بھی, تو everybody was rejecting it, but I had a vision. 93 سے لے کر شہباز شریف صاحب کا ویژن روڈ اور میٹروز ہے. 93 کے بعد آپ دیکھیں کہ آج اکاؤنٹیبلٹی کدھر کھڑی.
کہیں ادھر ہی کھڑی ہے. No. بات میں کہہ رہی ہوں there was no word accountability. اچھا ٹھیک. میں کہہ رہی ہوں that was, اگر آپ وہ پڑھیں گے, it was a public awareness campaign. تو آپ کا خیال ہے پبلک اویئر ہو accountability, گئی؟ it took that long. اگر پبلک اویئر ہونے کے باوجود انہی کو ووٹ ڈالتی ہے, پھر کون سی اویئرنیس ہے؟ بریک پہ جا رہا ہوں, آخری سوال بریک پہ جانے سے پہلے, ول کم بیک آفٹر دا بریک اور ٹاک اباؤٹ لائف اسٹائلز آلسو. یہ بتائیے کہ آپ اب اپوزیشن آپ کو اپنے کنٹینر پہ نہیں دیکھے گی, یہ بات تو ان کو سمجھا دیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. آؤٹ آف دا کویسچن, سوال پیدا نہیں ہوتا. آؤٹ آف دا کویسچن. کیوں؟ اگر ایک چیز آپ کے دل کے اتنے قریب ہے, وہ کرپشن کے لیے باہر I don't have to be there with them. کوئی ایک لیڈر ایسا ہے پاکستان میں جس کو دیکھ کر آپ کہیں یہ لیڈر ٹھیک چل رہا ہے؟ عبدالستار ایدھی صاحب, ان کے علاوہ پولیٹیکل لیڈر, کیونکہ یہ تو کہتے تھے پالیٹکس اور سیاست اور فلاح تو اکٹھے چل ہی نہیں سکتے. میرا خیال ہے جو وہ ہمیں دے گئے ہیں, اگر آپ ان کی بات کریں گے مجھ سے تو پھر میں اس کے بعد ذرا تھوڑا سا ایدھی صاحب کا لائف اسٹائل اور ان کا لائف اسٹائل بھی دیکھتے ہیں. ہم پروٹوکولز کی پروگرام سے پہلے بات کرتے ہیں, پروٹوکولز کتنے ضروری ہیں, ان کو کیوں ضروری ہیں پروٹوکولز؟ ایٹ دی مومنٹ لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک سوال اب پچھلے سے میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی ہسٹری دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ اسٹیٹس کو کے خلاف تھے. کیا آپ اسٹیٹس کو کیا شہباز شریف صاحب سے شادی کر کے اس کا حصہ نہیں بن گئی ہے؟ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب خود اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں. ہی از ناٹ اے مین آف دا اسٹیٹس. جیسے میں جیکٹ اور شرٹ پہننے کے خلاف ہوں. نہیں, ان کی سوچ جو ہے, ان کی سوچ میں, اور آپ دیکھیں گے ان کے پچھلے 5 سال بھی, پہلے بھی, اب بھی, ایٹ لیسٹ یہ آپ کہہ سکیں گے کہ ان جیسا کام کسی نے نہیں, جتنا ٹائرلیسلی وہ کام کرتے ہیں. یہ کریڈٹ تو ہے, چاہے وہ ڈینگی کے پیچھے چلے جائیں, چاہے وہ کچھ کریں, ہی از اے مین ہو ڈیلیورز واٹ ایور ہی از ڈوئنگ. اگر انہوں نے پک کر لیا کوئی بات, اگر آپ چائنا سے بات کریں, اگر آپ ٹرکی سے بات کریں, اگر ان کے اوپینینس دیکھیں ان کے بارے میں, ان کی نیگوسیشنز, اگر جس طریقے سے وہ کام کراتے ہیں لوگوں سے, تو وہ ایک سائڈ ان کی ہے جو بہت انوکھی ہے فار اے پولیٹیشین, بیکاز یوزلی پولیٹیشینز, ان کے جوتے, ان کے جو وہ رین بوٹس ہیں نا, وہ بھی بڑے انوکھے ہیں ویسے ہی, جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی. آئی ہوپ دیٹس ناٹ یور اسٹائل گیون ٹو ہم. نو, دیٹس ہز, اینڈ آئی تھنک ہز اسٹائل از ہز اون اسٹائل. لیکن وہ ان کی سائڈ ہے, اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں, ہز میرج ٹو می. آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاؤں جو پانی کھڑا تھا سڑکوں پہ؟ نہیں, اس دفعہ ابھی ہم آ رہے تھے, میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی ہے بلکہ. نہیں, آپ مجھے نہ دکھائیں, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے. اور کتنی بارش ہوئی لاہور میں. یہ کام ہے لاہور کا. اور ساتھ میں آپ لاہور سے باہر نکلیں, دیکھیں سڑکیں بنانا, آپ ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرتے ہیں. خیر اینی ویز, وہ یہ بڑے لمبا ٹاپک ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک بھی ہے, اور یہ بہت بیوروکریٹک, گورنمنٹل, ویری چیف منسٹیریل ٹاپک سچویشن ہے. جو کوئی کویسچن, اورنج ٹرین اور ہاسپٹل آپ کیا بنائیں گے؟ گورنمنٹ میرا خیال ہے دونوں کر رہی ہے. اورنج ٹرین اگر وہ بنا رہی ہے تو یو ول سی کہ the chief minister has started moving very fast towards the hospitals as well. تو یہ الگ الگ نہیں ہوگا. 41, I hope the number is not too big, you understand this? Yeah, I understand. 41 شوکت خانم ہاسپٹلز بن سکتے تھے. 41 شوکت خانم ہاسپٹل, اس پیسے میں جو پیسے سے میٹرو یہ ٹرین بن رہی ہے. 3000 سکولز بن سکتے تھے اس پیسے میں. اب دیکھیں یہ ان کی ویژن ہے. اور لیک آف اٹ, it is something that really has nothing to do with me. No, میں آپ سے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, یا پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, یا ان کی پالیسی ہوتی ہے, وہ ان کی ایک اپنی چلی آ رہی ہوتی ہے فرام واٹ ایور their initiatives in their backgrounds are.
میرا وہ نہیں ہے, تو میں شاید کچھ اور کروں اور کر رہی ہوں, نہیں تو میں اسی چیز کا حصہ ہوتی. وائی couldn't I have joined politics long ago? موروثی سیاست کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ فیملی پالیٹکس, میاں صاحب گئے, چھوٹے میاں صاحب آ گئے, بھٹو صاحب گئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ, پھر میرا خیال ہے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی زیادہ ابھی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے ہے. I don't think it will work anymore. یہ نہیں چلے گا. I think it will have to change. ایوالو ہوتی ہے نا ایک سچویشن, ایولیوشن کے ساتھ آپ پھر. لیکن یہاں پہ تو لگتا ہے اندر خانے لڑائی پڑی ہے کہ میاں صاحب کی کے بعد کون وزیر اعظم بنے گا خاندان کے اندر سے. لڑائی کس کی؟ چلے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, وہ ایک اور بحث میں پڑ جائیں گے. انٹرنل جانشینی کی لڑائی ہے نا, کراؤن پرنس کون ہے, یہ کوئین کون ہوگی. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میاں شہباز شریف would ever think of becoming prime minister or making his brother step down and take his place against the wishes of his brother or by any method that did not suit his brother and dignify his brother, he would not do it. Impossible. Impossible. I mean, one should rule that out completely. ان کی انٹیگریٹی اور لائلٹی ان کے بھائی کے ساتھ اس حد کی ہے کہ فائنالٹی کے ساتھ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات میں کر سکتی فائنالٹی کے ساتھ کہ his loyalty and integrity to his brother is absolutely cannot be under any question or doubt. I can't say anything else final about anything. But this you can. Get this thing. It's so huge. آپ کے خیال میں بہتر وزیر اعظم کون ہوگا؟ اچھا اب why do we not talk of something else? Okay, politics. Talked about this. نہیں چلے لائف اسٹائل, ایدی صاحب کا لائف اسٹائل, لیٹس سی کہ ہمیں کس لائف اسٹائل کی ضرورت ہے. آپ کیونکہ ایدی صاحب کی بہت سی تصویریں یہاں پہ لگی ہیں اور آپ ان کی ایدی فاؤنڈیشن, آپ کی فاؤنڈیشن, کتاب بھی آپ نے لکھی ہے, کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں جس طرف وہ کہتے تھے؟ ایدی صاحب سوشل ورکر نہیں تھے, ایدی صاحب ایک بہت بڑے ریفارمسٹ تھے اور وہ چھوڑ کے گئے ایک فلسفی جو یہ نہیں ہے کہ آپ دو کپڑوں میں رہیں اور ربڑ کے چپل پہنے ہیں. That's not his philosophy for you and me. جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں کریکشن of our direction. Islam is in a crisis all over the world and in Pakistan. آپ اپنے فرقے دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کوئی کروڑ خدا ہم نے بنا لیے ہیں ایک ہی اسلام کے, کسی کا کسی ٹائپ کا ہے, کسی کا کسی ٹائپ کا ہے. آپ ٹیررزم دیکھیں, طالبان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو پھر اس کے بعد القاعدہ آ گئی, تو اس کے بعد داعش آ گئی, اس کے بعد آئسس آ گئی. So it's got getting worse, that side of it. So what will fight militant Islam? Guns? It's an ideology, نا. آپ ideology کو تو fight نہیں کر سکتے. ایدھی is the alternate ideology, which is humanitarian Islam, which is Hukukul Ibad. This document has to be the choice of the Muslim people. A choice between humanitarian jihad اور militant jihad. دو جہاد ہے نا. انسانیت اور دو جہاد ہے پسندی کے درمیان میں دو جہاد ہے نا, حقوق العباد, ہیومینیٹیرین جہاد اور ملیٹنٹ جہاد. جو گورنمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ ماننا ہے کہ ایدی سٹائل گورنمنٹ ہونی چاہیے, بالکل, جو کہ یہاں پر ایدی سٹائل کے بالکل اپوزٹ گورنمنٹ ہے کہ جہاں پہ جب تک 3 ارب روپے کا جہاز نہ آئے تو ہمارے سے آگے پیچھے ٹریول نہیں کیا جاتا. خبر تو پڑھی ہوگی آپ نے, شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں, یا موٹر کیڈز ہیں, یہاں پر بلیٹ پروف گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیاں. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کدھر؟ یہ خیالوں میں تو اچھا ہے. اچھا ایک میری بات مان لیں کہ یہ آپ کے سامنے 93 کی بات پڑی, ٹھیک ہے, 93 کی ہے. جی جی بالکل. جہاد فار اکاؤنٹیبلٹی, یہ تھی آپ کی جہاد موومنٹ فار اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کے لیے شروع کی تھی.
اور احتساب کے لیے کہا یہ تھا کہ احتساب ہونے جس کے لیے بھوک ہڑتال کی تھی. اب وہ آج وہ احتساب کا نعرہ ویسے بڑا زور پکڑا اور آپ کی پوزیشننگ تھوڑی سی آپ دیکھ لیں کہ وہ اب ہاؤس ہولڈ ورڈ تو ہے نا, پھیل تو گئی ہے نا, ہو تو رہا ہے نا, ہر ملک کی ضرورت ہے. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, میرے خاندان کی بات نہیں ہے, یہ میرے سسرال کی بات نہیں ہے, میرے خامند کی بات نہیں ہے. ہر انسان کہے گا کہ احتساب کے بغیر اگر گھر میں احتساب نہیں ہوگا تو کوئی آپ گھر نہیں چلا سکتے. So this is a normal thing to ask for. Look at the level of the bureaucrat. So اگر ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو ہم بیوروکریسی کی بھی بات کریں, ہم جوڈیشل سسٹم کی بات کریں. look at your lower courts. صرف سپریم کورٹ کی بات نہ کریں, آپ لوور کورٹس کو دیکھیں. So everything is in a mess. Everything needs reform. Every single thing in this country. آپ کی فلم انڈسٹری ڈسٹروائے ہو گئی تھی, اب جا کے شاید کچھ شروع ہوئی. وہ بھی مجھے یاد ہے, سبیہا, سنتوش. There was a time when it was a huge film industry. So we even killed that. But we couldn't kill Ethi Foundation. So it's here to stay. This institution, one, is here to stay. And two, the government of Pakistan has to optically be able to show the people of the country it serves, not rules, serves, that they have elected people who are doing their work. Optically it should be clear. Everyone should be able to see that. تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں, آپ چھوٹی گاڑیاں خود پاکستان میں بنا کے تو ان کو دیں. آپ کے چیف سیکرٹریز ہیں, آپ کے منسٹرز ہیں, آپ کے یہ ہیں, آپ I feel that we have to break past the security system. We have to break some barriers. We'll have to change this. Maybe I will. جو بھی اس ملک کا فائدہ کرے, جس But چیز we've got to change this. We've got to give it up. And yes, we will be at risk. But let some of us be at risk. وہ کہتے ہیں نا. آپ سے ایک اور سوال پوچھوں ویسے, کبھی ووٹ ڈالا آپ نے؟ جی بالکل. آخری کب ڈالا تھا؟ آخری اس پچھلی الیکشن میں. I used to live in Gulberg then. کس کو ڈالا تھا؟ PMLN. PMLN. آپ نے 1993 کی کیمپین کے بعد ووٹ ڈالنے سے لوگوں کو روکا بھی تھا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ووٹ ایک ایسا ٹول ہے جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اب لوگوں کو سمجھ ہو تو اٹس اے کیپٹیو ووٹ بینک. دیکھیں بھوک سے لوگ اگر مر رہے ہوں, ہاں, گھر میں پانی نہ ہو پینے کا, ہمیں وہ لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ اسی کو دیں گے نا جو ان کو پیسہ دے دے گا کہ وہ گھر سبزی لے آئیں گا سال میں ایک دفعہ, 5 سال میں ایک دفعہ. سو آپ یہ خیال ہے کہ یہ آزادی ووٹ ڈالنے کی نہیں ہے اس ملک میں؟ پہلے کیپٹیو ووٹ بینک صرف فیوڈل کا تھا. لیکن میں نے آپ کی بہت سی رائٹنگز پڑھی, مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو آپ کی لیننگ پیپلز پارٹی کی طرف تھی, یہ نون کی طرف کیسے آئی؟ آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو بڑا اسپیس دیا اپنے لکھانے میں, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ 85 میں کرپشن ہوئی جب میاں صاحب پالیٹکس میں. یہ آپ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, جس کی خبر میں نے پڑھی. اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں صرف آپ کی ایک ان کے اوپر تنقید تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر لی, وچ از اے ویری سافٹ تنقید. یہ آپ نے PMLN کو ووٹ ڈالنا کب سے شروع کیا؟ ان 88 جب وہ پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے کمپرومائز کیا. وہ آپ نے لکھا ہوا, اب میں آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میرا اکلوتا پرابلم بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے I was close to the family. پیپلز پارٹی ووٹر. I was very close to the family. Mir Murtaza Bhutto, Ginba, his wife Fatima. We've been very close. So آپ تعلقات دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں؟ نہیں, وہ میرا ایک رشتہ تھا جس کی وجہ سے آپ رشتہ دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں؟ نہیں, تب تو میں نے ووٹ نہیں ڈالا. آپ نے پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں دیا؟ Because I was not here. پیپلز پارٹی کا جب ووٹ تھا, جب پہلا ووٹ تھا 70 میں, تب تو نہیں ڈالا تھا 70 میں. 77 77 میں بھی نہیں ڈالا تھا. 88
88 में we were not here. We 90 were in exile. And then we remained in exile. आपने पीपल्स पार्टी को कभी वोट नहीं डाला? नहीं. अगर डालती तो मौका ना नहीं मौका मिला ना मिला। शायद. PMLN को पहला वोट कब डाला आपने? Last time. क्यों? इसलिए कि मियाँ साहब की पार्टी थी. I really. मियाँ साहब से मुराद हस्बैंड आपकी? हाँ. And I thought also कि choices क्या थी? What do you think? What were the choices? So you didn't have a choice. You What don't see were a the better choice? choice. I mean, it was There Imran Khan wasn't. या PMLN. There was no choice, and these were experienced people. So you think Panama Leaks container से बेहतर है? No, मैंने देखा था कि मियाँ साहब ने काम कैसे किया 5 साल, and I knew that. So आपने शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस वोट, हस्बैंड को वोट डाला? You were influenced by the Yes, husband. absolutely. एक ब्रेक लेने थे मुझे. ब्रेक के बाद I want your 4-liner 4 लाइनों का कमेंट ऑन योर ट्वीट्स. सिर्फ ट्वीट्स आपकी पढ़ के सुनाऊंगा, जरा उनको इलैबोरेट कर दीजिएगा मेरे लिए. Why do you not talk about ईदी साहब? ईदी साहब की तो इतनी बात की आपके साथ, क्या आप और बताना चाह रही हैं आप ईदी साहब के बारे में? ब्रेक के बाद कर लें इसको भी. एक ब्रेक लेते नाज़िर, ब्रेक के बाद आपके साथ. वेलकम बैक नाज़िर. बात कर रहे हैं तमीना दुरानी साहिबा से, जो अहलिया हैं शहबाज शरीफ साहब की, चीफ मिनिस्टर पंजाब, लेकिन अपना फिलंथ्रोपिक काम भी करती. मैम ये कुछ ट्वीट्स हैं आपकी, मुझे 5 फ्रेजेस में आपने एक्सप्लेन कर देंगे. इट इज़ टाइम टू हैव एन ईदी स्टाइल गवर्नमेंट. Zero perks, privileges, protocol, bulletproof cars, grand government houses, private planes. Travel PIA. Explain. What do you mean? I mean that's exactly what should happen. Governments का इस तरह करना ज़रूरी है? I think all government cars should be sold, or whatever the best way is. I don't know how. I think that all these huge houses, the GUR, etc., and all these people, the bureaucrats and ministers and everybody live in, they don't need them. कहाँ जाएं वो बेचारे? वो सब छोटे घरों में. मैं खुद 10 मरले के घर में चली गई. अब कहाँ बेचारे, किधर 10 मरले के घर में? अगर मैं 10 मरले के घर में, आदत पड़ गई उनको 40-40 कनाल के घरों में. Let's forget that. They're not allowed it. ठीक है? अगर आप उनको allow नहीं करोगे, I was being sarcastic. If they're not allowed it, then they can't have it. ठीक है? अपने अगर मुलाजिम है तो मुलाजिम रहे ना जी. मुलाजिम रहे. हमारे मुलाजिम खादिम है ना ये. हमारे हैं, हमारे मुलाजिम हैं, और दिखाएं हमें कि मुलाजमत हमारी कर रहे हैं. वो ईदी स्टाइल. अब ईदी साहब ने कभी किसी ने जाके चेक तो नहीं किया ना, लेकिन देखा ही है ना, सबको पता ही है ना कि ईदी साहब हमारी मुलाजमत करके चले गए. कुछ लेके नहीं गए, कफन भी नहीं लेके गए. He's the only Muslim who went without a coffin. What did he show us? He showed us कि ये जमजम में धो के कफन लेके दफन हो जाने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक हज और एक उम्रा उन्होंने ज़िंदगी में एक ही बार में जाके की. So he is saying don't do all this show. हाँ? ये शो नहीं करना चाहिए. Next question. तो एक वक्त काम है मेरा. ईदी स्टाइल गवर्नमेंट पे आए तो सच पे आए. It's the truth. और जैसे आपने कहा ट्रांसपेरेंसी पे. Transparent truth. Only way to clear Sharif name is to keep minimum, simplify life drastically. अपनी ज़िंदगी को सिंपल करें. अगर शरीफों ने अपना नाम साफ करना है. Return all foreign and local wealth to the nation. करना चाहिए, करेंगे. अब बहुत लोगों ने इसको महसूस किया कि मैं सिर्फ उनको कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि जब उनका नाम इस चीज़ में मुलव्वस हो गया है, जैसे मेरा हो जाता या आपका हो जाता, तो जब हो ही गया है मुलव्वस, तो जिस बंदे का नाम मुलव्वस हुआ है वो उसी को मैं एडवाइस या सजेस्ट कर रही हूँ ना कि आप क्लियर कर लें. तो एक ही तरीका है इसको क्लियर करने का कि आप दे दें सारा कुछ वापस इस मुल्क को. पॉस्टेरिटी तो आपके पास होगी ना. वो शाम को आपको मैसेज भेजेंगे कि मेरा नाम नहीं है इसमें, बच्चों का नाम. अगर है तो दे दें. ठीक. और पॉस्टेरिटी वो इतनी बड़ी वेल्थ और इतनी बड़ी कमाई और इतनी बड़ी लेगेसी, हाँ, वो तो आप रखें ना. तो ये तो एक बहुत अच्छा किसी के लिए कोई सोचे तो वो एडवाइस दे. ठीक. मैंने तो बहुत अच्छा सोच के ये एडवाइस दी. बिल्कुल ठीक. When I told my father I had my own commitment to the poor, he pointed at my husband Shahbaz Sharif and said, "See, that sits."
see that it's delivered. Yes. See that it's delivered. Deliver करने दिया किसी ने शहबाज शरीफ साहब ने? I have seen and I followed my father. With him? I have followed my father. आपको लगता है आपने कॉम्प्रोमाइज किया उनकी वजह से? हाँ, बहुत. आपके व्यूज मैंने देखा बहुत से बदल गए हैं, आप उस तरह खुल के व्यूज नहीं दे पा रही हैं, ये सब उनकी वजह से? एक बात मैं कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत अकाउंटेबल समझती हूँ और मुझे एक एम्बैरेसमेंट भी है और एक अपने साथ गिला है, और सबसे बड़ा गिला वो होता है जो अपने साथ होता है. वो गिला बहुत तंग करता है कि ये 8 साल जो मेरे गुजरे हैं, जिसमें मैं बीवी थी एक बहुत पावरफुल आदमी की, तो मैं जो कर सकती थी, मसलन जो मैं 8 साल नहीं गुजरे, मेरा ख्याल है 13 साल गुजरे. नहीं, मेरी शादी के वक्त के बाद 8 साल पावर में रहे ना. अच्छा, हाँ, 5 साल जी पहले. जी जी. तो ठीक मैं शादी के टाइम फ्रेम की बात, आपका ये मैथ 8 इतना साल भी बुरा नहीं. पावर के. हाँ, तो ये जो वक्त था, इसमें मैं वो कर नहीं पाई जो मैं करना. अगर आप उनकी बीवी ना होती तो आप इस वक्त सड़कों पे होती, एहतजाज कर रही होती, कैंपेन्स कर रही होती? नहीं, एहतजाज ना कर रही होती, कोई बहुत और सीरियस चीज़ कर रही होती. मेरा ख्याल है एहतजाज का वक्त, अब हर वक्त एहतजाज का नहीं होता, वक्त होता है चेंज क्या ये लाने का. मुमकिन था कि आज अगर जितना आप पैशनेटली करप्शन को देखते हैं, कि आज अगर आप उनकी बीवी ना होती तो शायद उन्हीं के खिलाफ कैंपेन कर रही होती या उनके खिलाफ को भूख हड़ताल की होती आपने? मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर गए हैं. इट्स कल्मिनेटिंग नाउ. पहले अवेयरनेस की थी ना. हाँ, अब प्रेशर डालने का टाइम आ गया ना, अब कि अब और करें, चीज़ अब है. करवाने वाली बात, अब लोग हैं, प्रेशर डालने वाली बात है कि अब आप ये एहतसाब करें. आपको नहीं लगता कि आप उस प्रेशर में हिस्सा होती, उस प्रेशर का? नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ और चीज़ कर रही होती. प्रेशर आप लोग डाल रहे हैं ना, वो कम है. हाँ, लेकिन इस बात पे मैं आपको कहूँगी कि मैं कह रही थी कि मैं अकाउंटेबल अपने आप को समझती हूँ कि मैं इतना काम नहीं कर सकती जो मैं कर सकती थी. बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हिम. ठीक, ही डिड नॉट स्टॉप मी. बिल्कुल ठीक. अगर मैं उनके साथ ऑफिशियली खड़ी होती और ऑफिशियली उनके साथ जा रही होती और काम कर रही होती, I would have had to become PMLN. जो आप नहीं हो सकते. I'm not PMLN. इधर से या इधर से? Nowhere. I belong to all parties. I have a leadership. ठीक. And I really feel love for all people. So I cannot say that I'm PMLN, and there's no way that I can belong to any other party ठीक. either. आखिर में लास्ट सवाल, मैं आई वुड वांट टू, जो लिखा ईदी साहब का अंग्रेजी में लिखा, मैं पढ़ना चाहूँगा. रियली मूविंग एंड टचिंग. सो मेनी years later there were many who still complained and questioned, why must you pick up Christians and Hindus in your ambulance? And I was still saying, because the ambulance is more Muslim than you. कैसे याद रखें ईदी साहब को? एक 4 जमातें पास आदमी ने इतनी बड़ी एक बात की. टू Der Spiegel, जर्मन मैगज़ीन थी, उन्होंने पूछा कि आप इलेजिटिमेट बच्चे जो उठाते हैं, ये तो हराम है. इवन अब्रॉड यू कॉल दम विद एन अब्यूसिव नेम. तो ईदी साहब ने जवाब दिया, देयर इज़ नो सच थिंग एज एन इलेजिटिमेट ह्यूमन बीइंग. जो जहन इतना वसी हो और इतना इवॉल्व्ड हो कि बाहर के लोगों ने भी अभी ये नहीं सोचा, आपके PhDs और आपके बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी लेजिटिमेट, उसको भी आप गाली से पुकारते हो. तो ईदी साहब विल बी रिमेंबर्ड फॉर मैनी थिंग्स, बट आई थिंक व्हाट ही विल रियली बी रिमेंबर्ड फॉर, जैसे 93 में मैंने अकाउंटेबिलिटी का कहा था और आज आप देख रहे हैं, इसी तरह मैं आज कह रही हूँ, आप डेट नोट कर लें कि देयर विल बी एन ईदी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट. पाकिस्तान will become a social welfare state. Humanitarian Islam will be over and above militant Islam. It will be the choice of the Muslim people.
We will be recognized again in the world as the power that we were. Look what the Muslims were. And why will that happen? It will happen because a man, Abdul Sattar Eidhi, took us there. So on those words, I think these are the words I'd like to close the program. بہت شکریہ آپ کا. Thank you. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.